رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہیں ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے. یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت. فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی. موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں. آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بزی ہے دن کے. کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بزی رہ سکتا ہے. اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں. لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یا فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا چیزیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا. اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے. اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا، بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے، کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے، اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی؟ دل کیسا مریض ہوگا؟ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں، کیا کریں گے قرآن کا. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے، جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو؟ اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا؟ وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر، دینے کی طبیعت نہیں ہے، کہیں دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور ایک علامت میں بتاؤں، اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے اللہ کا جب ذکر کرے،
जन्नत का जब जिक्र करे, जहन्नम के अजाबात का जिक्र करे, कब्र के मामलात का जिक्र करे, हश्र के सवालात का जिक्र करे, तो उसकी आंखें डबडबा जाएं और आंसू निकल आने लगे। कुरान की आयतें सुन करके उसका दिल हिलने लगे और आंसू आ गए, तो समझ जाओ कि उसका दिल नरम है। अभी उसका दिल बीमार नहीं हुआ, अभी उसका दिल बीमार नहीं हुआ। लेकिन यहां तो पोजीशन अलग है, सिचुएशन अलग है। हम तो पता नहीं किन किन चीजों में रो लेते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनते हुए किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। लोग तो गानों पर थिरकने वाले और नगमों पर उछल कूद करने वाले वज्द की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ने पर कोई किसी को वज्द क्यों नहीं आता? ये ईमान की अलामत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत की जाती है, मोमिनीन पर, उनका ईमान बढ़ जाता है। क्या आप इमाम के पीछे क़िरात सुन करके अपने दिल में हलचल महसूस करते हैं? सुनने की तबीयत करती है। बल्कि इधर नमाज पढ़ करके जाने के बाद आधे घंटे के बाद पूछे आज पहली रकात में क्या पढ़ा था, दूसरी रकात में क्या पढ़ा, आपको पता ही नहीं रहता। याद ही नहीं इमाम साहब क्या पढ़ रहे थे, मैं तो दुकान का हिसाब किताब कर रहा था, क्या खबर है कि उन्होंने क्या पढ़ा। तो कुरान को तवज्जो से पढ़े होते तो तुम्हारे दिल में भी वो बातें असर कर रही होती। मेरे अजीजों, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत की वजह से दिलों को नरम कर दिया गया है। अगर दिल को नरम करना है तो दो चीजें फरमाई गई, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करो या कसरत से मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो। दो चीजें करके देखो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। और भी दूसरी अलामत, दूसरे इलाज भी मेरे आका ने फरमाया। एक साहबी आए थे, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो ज़ारो कतार रोने लगते हैं, जब आप दुआ करते हैं तो वो दाढ़े मार करके रोते हैं। मैं कभी रो नहीं पाता, मेरा रोना नहीं आता। मैं भी कुरान सुनता हूं, मैं भी आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। उन्होंने कहा क्या करूं, इलाज क्या है इसका? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह तुम्हारा दिल नरम करेगा। उनके लिए वो इलाज रखा गया था। जिसको जैसा इलाज बताया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी यतीम के सर पर हाथ फेरो, दिल नरम होगा। लेकिन दिल के नरम होने के इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफा खाने में है। आज से आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, फिर देखो आपके दिल के अंदर इनकलाब आता है या नहीं आता। आपके चेहरे का नूर बढ़ जाएगा, जुबान का असर बढ़ जाएगा, अमल खैर की तरफ रगबत बढ़ जाएगी। कसरत से जब बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, उसकी जुबान से झूठ निकल जाता है, गाली उसकी जुबान पर नहीं आ पाती है, क्योंकि वो पाक करता चला जाता है अपनी जुबान को अल्लाह के नबी का नाम लेकर के।